یا یہ کہ تعارض دور ہو، تعارض سے چھٹکارا حاصل ہوگا اختلاف زمانے کی وجہ سے، صراحتاً اختلاف زمانہ ہو۔ تو جب صراحتاً اختلاف زمانہ ہے، ایک آیت پہلے ہے دوسری بعد میں ہے، تو تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تعارض دور ہو جائے گا۔ جیسے کہ کیونکہ جو پہلے ہوگا، جو مقدم ہوگا وہ منسوخ ہوگا، اور جو بعد میں ہوگا وہ ناسخ بن جائے گا اس کے لیے۔ لہذا صراحتاً اگر زمانے کی دلالت ہو رہی ہے تو اس صورت میں تعارض دور ہو جائے گا۔ جیسے کہ کتاب اللہ کی آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت اور مدت جو ہے وہ مدت وضع حمل ہے۔ یہ آیت ہے جو سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، جن عورتوں کے شوہر مر جائے اور وہ بیویاں پیچھے چھوڑ دے تو ان کے لیے 4 مہینے 10 دن کی یہ عدت ہے، 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے۔ دیکھو 2 آیتیں ہیں، شوہر مر گیا، عورت پیچھے رہ گئی، عورت 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ یہ عورت چاہے مطلقہ ہو، چاہے حاملہ ہو، چاہے مطلقہ نہ ہو اور شوہر مر گیا، ہر حال میں اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، حاملہ ہو یا نہ ہو، عام ہے۔ جبکہ دوسری آیت جو ہے جو سورہ نساء کی، سورہ طلاق کی آیت ہے، سورہ طلاق کی یہ آیت اولات الاحمال والی، اس کا تقاضا ہے کہ جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو پہلی آیت جو سورہ بقرہ والی ہے، اس میں حاملہ عورت کے حق میں تعارض لازم آ گیا، کیونکہ دونوں آیتوں میں جو حاملہ ہے، جس عورت کا شوہر مر جائے تو اس میں اور دوسرے میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے۔ شوہر مر جائے اور حاملہ نہ ہو، شوہر مر جائے اور حاملہ ہو، اسی طرح شوہر مر جائے یا شوہر نہ مرے اور عورت حاملہ ہو، تو وضع حمل کے حق میں، دونوں کے حق میں تعارض آ رہا ہے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، حاملہ ہو یا نہ ہو، اور سورہ طلاق والی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ تو حاملہ عورت کے حق میں اگر اس عورت حاملہ ہے اور شوہر مر جائے تو اس کے حق میں تعارض ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا تقاضا ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہو، اور سورہ طلاق کی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وضع حمل ہو، ان میں تعارض آ گیا۔ تاریخ معلوم تھی، جب تاریخ معلوم نہ ہو تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ تاریخ معلوم نہیں تھی ان کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عورت ابعد العجلین گزارے گی، اس کی عدت ابعد العجلین ہے، اس لیے کہ اگر وضع حمل قریب ہے اور شوہر مر جائے تو یہ ابعد العجلین گزارے گی، 4 مہینے 10 دن عدت وفات گزارے گی، وضع حمل نہیں، کیونکہ وضع حمل قریب ہے۔ اور اگر شوہر مر جائے اور وضع حمل بعید ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ان کو تاریخ معلوم تھی، ان کو پتہ تھا، ان جانتے تھے کہ یہاں یہ جو سورہ طلاق والی آیت ہے جس کو سورۃ النساء القصریٰ کہتے ہیں، چھوٹی سورۃ النساء، یہ آیت جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ والی آیت وہ پہلے ہے۔ جب وہ پہلے ہے، مقدم ہے، تو وہ منسوخ ہو جائے گی، اور جو بعد میں ہے سورہ جو حمل والی آیت ہے، یہ حمل والی آیت یہ بعد میں ہے، یہ ناسخ بن جائے گی۔ یہ ناسخ بنے گی صرف حاملہ عورت کے حق تک ناسخ بنے گی سورہ بقرہ والی آیت کے لیے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو چاہے تو میں ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی، تاریخ معلوم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف استدلال کرتے ہوئے فرماتے تھے
اگر کوئی چاہے اس کے ساتھ میرے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تو میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مباہلہ یہ ہوتا تھا کہ جب دو میں نزاع ہوتا، اختلاف ہوتا اور اختلاف حل نہ ہوتا تو پھر دونوں باہر نکل کر اپنے اوپر اللہ کی لعنت کرتے۔ بہلت اللہ علی الظالم منا، اللہ کی لعنت ہو، بہلت اللہ اے لعنت اللہ علی الظالم منا، ہم میں جو ظالم ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو سورہ طلاق والی آیت ہے یہ بعد میں نازل ہوئی، اور اگر کوئی چاہے تو میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی تو جائز ہے، محشی کہتے ہیں آج کل بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی قائل ہیں، وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، یہاں تک کہ یہ فرماتے کہ اگر شوہر مر جائے اور ابھی تک چارپائی پہ پڑا ہوا ہو اور عورت کی وضع حمل ہو جائے، عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے، اس لیے اگر نکاح کرنا چاہے، چاہے جنازے سے پہلے کرے یا بعد میں کرے، کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدت پوری ہو گئی ہے، شوہر مر گیا نا، ابھی دفن ہوا نہیں ہے، تو اس لیے چونکہ اس کی عدت وضع حمل تھی، ابھی وہ عثمان بیچارہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، لیکن عورت پڑوس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اگر کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی عزت وضع حمل تھی جو پوری ہو گئی۔ شارح کہتے ہیں اسی قول کو کہ عورت کو جو حاملہ ہو اور شوہر مر جائے اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اسی قول کو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ دونوں نے اختیار کیا ہے۔ ادھر دونوں کا اتفاق ہے، الحمدللہ دونوں کا اتفاق ہے کہ عثمان کی محترمہ آگے پیچھے نکاح کر سکتی ہے۔ دیکھو کتاب میں، باقی تو تھوڑا سا ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، دیکھو بھائی۔ ولما كان هذا بیان المعارضة الحقیقیة، جب یہ معارضہ حقیقیہ کا بیان تھا، اس معارضہ حقیقیہ کا التي حکمها التساقط، کہ جن کا حکم گرا دینا تھا، ساقط کرنا تھا، فالآن شرع، تو اب شروع کیا فی بیان معارضۃ سوریہ، اس معارضہ سوریہ کے بیان کو شروع کیا، حکمها الترجیح، جس کا حکم ترجیح دینا ہے، او التوفیق، یا دونوں کو ملانا ہے۔ فقال، فرمایا، والمخلص عن المعارضۃ، معارضہ سے چھٹکارا، اما ان یکون من قبل الحجت، یا تو حجت دلیل کی جانب سے ہوگا، بان لم یعتدلا، اس طور پر کہ وہ دونوں مساوی نہ ہو، برابر نہ ہو۔ کیسے؟ بان کان احدہما مشہورا والآخر احادا، اس طور پر کہ ان میں سے ایک خبر مشہور ہو اور دوسرا خبر واحد ہو، او یکون احدہما نصا والآخر ظاہرا، یا ان میں سے ایک نص ہو دوسرا ظاہر ہو، فیترجح الاعلی علی الادنی، تو جو اعلیٰ ہے وہ ادنا پر راجح ہو جائے گا۔ وقد مر مثالہ، اور تحقیق اس کی مثال گزر چکی ہے، غیر مرۃ، کئی مرتبہ۔ او من قبل الحکم، یا حکم کی طرف سے ہوگا، بان یکون احدہما حکم الدنیا والآخر حکم العقبہ، اس طور پر کہ ان میں سے ایک کا حکم یہ دنیا کا حکم ہو اور دوسرا کا آخرت کا حکم ہو۔ کآیتِ الیمین، جیسے کہ یمین کی دو آیتیں ہیں، فی سورۃ البقرۃ والمائدۃ، سورہ بقرہ اور مائدہ میں، فإنہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قال فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ فقولہ بما کسبت، یہ جو اللہ کا فرمان ہے بما کسبت، شامل للغموس والمنعقدۃ جمیعا، یہ یمین غموس اور منعقدت دونوں کو شامل ہے۔ فیفہم، اس لیے یہ بات سمجھی جاتی ہے، ان فی الغموس مؤاخذۃ، کہ یمین غموس میں مؤاخذہ ہے۔ وقال فی سورۃ المائدۃ، اور اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم
वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमाना फ़इन्नल मुराद बिमा अक़दतुम, इसलिए कि अक़दतुम से मुराद है अलमुनअक़िदतु, मुनाक़िदा मुराद है फ़क़त सिर्फ। वलगमूस हाहुना दाखिलुन फ़िल लग़व, यहाँ गमूस लग़व में दाखिल है। फ़युफ़हमु, इससे ये बात समझी जाती है अल्ला मुआख़ज़त फ़िल गमूस, यमीन गमूस में मुआख़ज़ा नहीं। फ़लम्मा तआरज़तिल आयतानि फ़ी हक़्क़िल गमूस, जब यमीन गमूस के हक़ में दोनों आयतों में तारुज़ हुआ, हमलना आयतल बक़रति अलल मुआख़ज़तिल उख़रविय्यति, तो हमने बकरा वाली आयत को महमूल किया मुआख़ज़ा उख़रविया पर, व आयतल माइदति अलल मुआख़ज़तिद दुनियविया, और आयत मादा को हमने महमूल किया मुआख़ज़ा दुनियाविया पर। फ़उलिम, मालूम हुआ अन्न फ़िल गमूसी मुआख़ज़तन उख़रवियतन, यमीन गमूस में मुआख़ज़ा उख़रविया है, वहिया अल इस्म, और वो गुनाह का होना है। ला मुआख़ज़तन दुनियावियतन, उसमें मुआख़ज़ा दुनियावी नहीं, वहिया अल कफ़ारतु, और वो कफ़ारा है। वक़द हर्ररतु फ़ीमा सबक़, और इससे पहले मैं इसको तहरीर कर चुका हूँ, बिअत्वल मिन हादा, इससे ज़्यादा तवालत के साथ हकीकत और मजाज की बहस में यहाँ ये बहस गुजर चुकी है। औ मिन क़िबलिल हाल, या तारुज़ से छुटकारा हासिल हो जाएगा, खलासी हो जाएगी हाल की तरफ से, बिअन युहमल अहदुहुमा अला हालतिन, इस तौर पर कि उनमें से एक को महमूल किया जाएगा एक हालत पर, वल आखिर अला हालतिन, और दूसरे को महमूल किया जाएगा दूसरी हालत पर। कमा फ़ी क़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान में है, हत्ता यतहुरना बित्तख़फ़ीफ़ व तशदीद, तख़फ़ीफ़ और तशदीद के साथ है। फ़इन्न फ़ी क़ौलिही ताला, इसलिए कि अल्लाह ताला के फरमान, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, तुम उन औरतों हैज़ा औरतों के करीब न हो यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। क़रअ बाज़ुहुम यतहुरना बित्तख़फ़ीफ़, बाज़ ने इनको पढ़ा है तख़फ़ीफ़ के साथ, यतहुरना ए ला तक़रबू, तुम करीब न हो अल हाइज़ात, हैज़ा औरतों के, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, बिनक़िताइ दमिहिन्ना, उनके खून के रुक जाने से, सवाउन इग़्तसलना औला, बराबर है कि वो गुस्ल करे या न करे। वक़रअ बाज़ुहुम, और बाज़ हज़रात ने इसको पढ़ा यत्तहरना बित्तशदीद, तशदीद के साथ पढ़ा। ए ला तक़रबूहुन्ना हत्ता यग़तसिलना, तुम उनके करीब न हो यहाँ तक कि वो गुस्ल न कर ले। फ़तआरज़ बैनल क़िराअतैनि, इससे दोनों क़िरातों के दरमियान तारुज़ हुआ, वहुमा बिमंज़िलति आयतैनि, और दो क़िरातें ये दो आयतों की तरह है। फ़वजबत तत्बीक़ु बैनहुमा, इसलिए इन दोनों के दरमियान तौफ़ीक़ यानी जमा करना और मिलाना दोनों के दरमियान ज़रूरी हुआ। बिअन तुहमल क़िराअतु तख़फ़ीफ़ अला, इस तौर पर कि इन तख़फ़ीफ़ वाली क़िरात को महमूल किया जाए, अलामा, उस हालत पर, इदन क़तअ लिअशरत अय्यामिन, कि जब वो खून बंद हो 10 दिनों पर, 10 दिनों में बंद हो, 10 दिनों पर बंद हो जाए। इज़ ला यहतमिलु अल हैज़, इसलिए कि हैज़ एहतिमाल नहीं रखता, अल मज़ीदा, इजाफ़े का, ज़्यादती का एहतिमाल नहीं रखता, अला हादा, इस 10 पर। फ़बिमुजर्रद इन्क़िताअ दम, तो महज़ खून के बंद हो जाने से, हीनइज़िन, उस वक़्त, यहिल्लुल वती, वती हलाल होगी। व तुहमल क़िराअत तशदीदी, तुम तशदीद की और क़िराअत तशदीद को महमूल किया जाए, अलामा, उस हालत पर, इदन क़तअ, कि जब वो खून बंद हो, लिअक़ल्ल मिन 10 अय्यामिन, 10 दिनों से कम में। इज़ यहतमिलु औदुद दम, इसलिए कि खून के लौटने का एहतिमाल है। फ़ला युअक्किदु इन्क़िताअहु, इसलिए उसका मुनक़ते होना ये मुअक्कद नहीं होता। इल्ला अन यग़तसिला, मगर ये कि जब वो गुस्ल कर ले, औ यमज़िया अलैहा वक्त सलातिन कामिलतिन, या एक कामिल नमाज का वक्त उस पर गुजर जाए। लियुहकम बितहारतिहा, ताकि उसके तहारत का हुक्म लगाया जाए। शारे कहते हैं वलाकिन यरिदु अलैहि, लेकिन इस पर एतराज़ होता है, अन्ना क़ौलहु ताला, अल्लाह ताला का फरमान, फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना बअद ज़ालिका, जब वो खूब पाक हो जाए तो फिर उसके बाद इनकी तरफ आओ। लैसा इल्ला बित्तशदीदी, ये तो सिर्फ तशदीद ही के साथ है। फ़हुव युअक्किदु जिहतल इग़्तिसाली अला तक़दीरैनि, ये तो दोनों हालतों पर गुस्ल वाली जहत को मुअक्कद कर देती है। इल्ला अन युक़ाला, मगर ये कि इस एतराज़ का ये जवाब दिया जाए, यदुल्लु अला इस्तिहबाबिल गुस्ली दूनल वुजूबी, ये तीसरी आयत
یہ غسل کے وجوب استحباب پر دلالت کرتا ہے نہ کہ وجوب پر۔ او یحمل یا محمول کیا جائے اس پر تطہرنا کو، او یحمل تطہرنا حینئذ یا اس وقت تطہرنا کو محمول کیا جائے علی تطہرنا پر تخفیف پر، کتبین بمعنی بانا، جیسے کہ تبین بانا کے معنی میں آتا ہے۔ او من قبل اختلاف الزمان صریحا یا صراحتاً زمانے کے اختلاف کی جانب سے تعارض دور ہو جائے۔ فإنه اذا علم التاریخ، اس لیے کہ جب تاریخ معلوم ہو، فلا بد تو پھر ضروری ہے یکون المتأخر ناسخا، جو متاخر ہو وہ ناسخ ہو، للمتقدم پہلے والے کے لیے، كقولہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وأولاة الأحمال حمل والی عورتیں، اجلہن اس کی عدت ہے ان کی، ان یضعن حملہن کہ ان کے وضع حمل ہو، نزلت بعد الآیت یہ اس آیت کے بعد نازل ہوئی، التی فی سورۃ البقرہ جو سورہ بقرہ میں ہے، والذین یتوفون منکم تم میں سے جو لوگ مر جائے، ویذرون ازواجا اور وہ بیویاں چھوڑ دے، یتربصن بانفسہن تو وہ انتظار کر لے اپنے آپ کو روک کے رکھ کے، 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن، فإن هذه الآیہ اس لیے یہ جو آیت ہے، تدل یہ دلالت کرتی ہے علی اس بات پر، ان عدت متوفی الزوج، متوفی الزوج کی جو عدت ہے 4 اشہر و 10 وہ 4 مہینے 10 دن ہے، سواء کانت حاملۃ اولا برابر ہے کہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو، والآیت الاولی اور پہلی والے آیت تدل دلالت کرتی ہے علی اس بات پر، ان عدت الحامل وضع الحمل حاملہ کی عدت وہ وضع حمل ہے، سواء کانت مطلقۃ او متوفی الزوج برابر ہے کہ وہ مطلقہ ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو، فبینہما عموم و خصوص من وجہ تو ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، فتعارض بینہما فی المادۃ الاجتماعیہ اس لیے ان کے مادہ اجتماعیہ میں تعارض ہوا، وہی الحامل اور وہ مادہ اجتماعیہ ہے ایسی حاملہ المتوفی عنہا زوجہا کہ جس کو شوہر مر چکا ہو۔ فعلی یقول حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعتد بابعد الاجلین یہ ابعد الاجلین سے عدت گزارے گی، اس کو شمار کرے گی، احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، اے ان کان وضع الحمل من قریب یعنی اگر اس کا وضع حمل قریب ہو، تعتد 4 اشہر و 10 تو 4 مہینے 10 دن گزارے گی، اس کو شمار کرے گی، وَإِنْ كَانَ وَضْعُ الْحَمْلِ مِنْ بَعِيدٍ اور اگر وضع حمل بعید ہو، تعتد بِهِ تو اسی وضع حمل کو وہ شمار کرے گی، لِعَدَمِ الْعِلْمِ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے علم نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو علم نہیں تھا اس بات کا، لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيخِ تاریخ کے علم نہ ہونے کی وجہ سے، وابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول فرماتے تھے، تعتد بوضع الحمل یہ شمار کرے گی وضع حمل کو، اس کی عدت شمار کرے گی، وقال اور فرماتے محتجن علی علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف استدلال کرتے ہوئے فرماتے، من شاء جو چاہے باہلتہ تو میں ان کے ساتھ مباہلہ کرتا ہوں، ان سورۃ النساء القصرى چھوٹی سورۃ النساء اعنی سورۃ الطلاق یعنی سورۃ طلاق، التی فیہا قولہ تعالی جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ نزلت یہ آیت نازل ہوئی، بعد التی فی سورۃ البقرہ یہ اس آیت کے بعد ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ہے، فلما علم التاریخ پس جب تاریخ معلوم ہوئی، کان قولہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ناسخا تو پھر اللہ کا یہ فرمان وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہ ناسخ ہو جائے گا، لقولہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اس کے لیے ناسخ ہو جائے گا، فی قدر ما تناولہ اتنی مقدار میں ناسخ بنے گا اس کے لیے کہ جتنی مقدار کو یہ دونوں آیتیں شامل ہے، یعنی حاملہ کے حق میں، فیعمل بہ اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا۔ وہکذا قال عمر ایسا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو وضعت اگر اس کی وضع حمل ہو جائے، وزوجها علی سریر اس حال میں کہ اس کا شوہر چارپائی پر ہو، ابھی دفن نہ ہوا ہو، لنقضت عدتها تو ضرور اس کی عدت گزر جائے گی، وحل لها ان تتزوج اور حلال ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کر لے، وبه اخذ ابو حنیفہ والشافعی جميعا
اور اسی قول کو اختیار کیا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، دونوں نے اس کو اختیار کیا۔